أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنے ہیں محمد. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے گفتگو مولا علی کی منزل تک پہنچی تھی کل، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ تاریخ نے مولا علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ان کی وہ عظمت اور ان کی وہ شان اور وہ جلالت جو اللہ کی سرکار میں تھی، جو رسول کے دربار میں تھی، جس چیز کے واقعاً وہ مستحق تھے، اس کے بدلے ان کی شان میں گستاخیاں ہوئیں اور ان کے فضائل و مناقب کو چھپایا گیا، ان کے مرتبے و پہرے بٹھائے گئے، اور ان کے تذکرہ کرنے والوں کی زبانیں کاٹی گئیں. ان کو قتل کیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کو قید خانوں میں رکھا گیا. یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جو تاریخ کے اندر ثابت ہیں. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ علی کا نقصان ہوا کہ علی کو چھوڑنے والوں کو نقصان ہوا؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ آج سے 1400 برس پہلے ہوا، اور 1400 برس پہلے سے جو سلسلہ جاری ہوا تو کئی سو برس چلتا رہا. یعنی شروع ہوا 1400 برس پہلے، اور اس کے بعد سے پھر وہ سلسلہ مخالفت حیدر کرار کئی سو برس چلتا رہا، یہاں تک کہ حالات آہستہ آہستہ نارمل ہوتے گئے اور وہ مخالفتیں کسی حد تک کم ہوتی گئیں. مگر دنیا میں بعض علاقوں میں وہ چیزیں آج بھی باقی ہیں، اور آج بھی اس کی مثالیں اور مخالفتیں پائی جاتی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ انسانوں نے جو علی کے ساتھ سلوک کیا وہ صحیح کیا کہ غلط کیا. یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہ صحیح کیا کہ غلط کیا. اگر صحیح کیا تو پھر آج کا مسلمان علی کو خلافت میں شامل کیوں کیے ہے؟ اور اگر غلط کیا تو آج ہم غلطی کرنے والوں کی طرف سے تعویلیں کیوں کرتے ہیں؟
یہ دونوں باتوں میں سے ایک بات سوچنا چاہیے. جو سلوک مولا علی کے ساتھ شام میں ہوا، آپ سوچئے اس بات کو، غور کیجئے. جو سلوک مولا علی کے ساتھ شام میں ہوا، کیا علی اس سلوک کے مستحق تھے؟ اگر کہیے تھے تو آج کے علماء غلطی پر ہیں جو ہر جگہ خلافت میں ان کا نام لکھے رکھے ہیں. ان سے غلطی ہو رہی ہے اور یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں جو اس فہرست میں ان کا نام لکھے ہیں جس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ غلط تھے جنہوں نے علی کو ممبروں بیٹھ بیٹھ کے برا کہا تھا، تو ان کی حدیثیں، ان کی روایتیں، ان کی کتابیں، ان کی تحقیقات، ان کے معاملات، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے. تو جب کچھ بھروسے کے قابل نہیں ہے تو علی کے مسئلے پر عالم اسلام کو اثر نو غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اس لیے کہ علی عین لام یہ کہ مجموعے کا نام نہیں ہے، 3 حرفوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے. علی نام ہے علم کا، علی نام ہے شجاعت کا، علی نام ہے حکمت کا، علی نام ہے ایثار کا، علی نام ہے قربانی کا، علی نام ہے حفاظت اسلام کا، علی نام ہے حفاظت رسول کا، علی نام ہے باطل کو زیر کرنے کا، علی نام ہے حق کو بلند کرنے کا. جنہوں نے مال کی محبت میں، حکومت کی محبت میں، فتوحات کی محبت میں علی کو چھوڑا، انہوں نے علی کو نہیں چھوڑا، علم کو چھوڑا، کردار کو چھوڑا، عصمت کو چھوڑا، بہادری کو چھوڑا، نصرت خدا کو چھوڑا، محبت رسول کو چھوڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو بہترین دین تھا اور مسلمان جو خیر امت تھے اور جن کے واسطے قرآن جیسی کتاب آئی تھی اور جن کے واسطے محمد جیسا عظیم رسول آیا تھا اور جن کو اللہ نے اپنی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، وہ عالمی بازار میں آج تماشا بن گئے. آج عالم اسلام کا جو حال ہے اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے ملک دیکھ لیجئے کس حال میں ہے، ہمارے رہبر دیکھ لیجئے کس حال میں ہے، ہماری تعلیم دیکھ لیجئے کس حال میں ہے. باوجود اس کے کہ مسلم دیشوں میں سونے کی نہریں بہتی ہیں، سونے کی نہریں بہتی ہیں. سونے کی نہر محاورہ ہے، یہ کالا سونا پٹرول جو ہے یہ سونے کی نہر ہی ہے. سمجھے آپ؟ مسلم دیشوں کو اللہ نے نوازا ہے جہاں سونے کی نہریں بہتی ہیں، لیکن اس کے بعد مسلمان بھوکے مرتے ہیں.
کیوں؟ اب کہیں گے تم تو ہر بات میں وہی ملا پنا کرتے ہو. یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. جو دنیا میں مسلمان بھوکا ہے یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. آپ کہیں گے کہاں کی کہاں اڑا رہے ہو؟ مولا علی آج سے 1400 برس پہلے کہہ گئے ہیں اگر کسی کو بھوکا دیکھو یقین مانو اس کے حصے کی روٹی دوسرا کھا رہا ہے. ہم دنیا گھومتے ہیں مولا کے نام پر عالیشان کاروں میں جن پر نظریں نہ ٹھہریں، لمبے لمبے دسترخوان جن میں سے اتنی غذائی مقدار پھینک دی جاتی ہے ڈسٹ بن میں کہ جس سے سینکڑوں کا پیٹ بھر جائے. وہ بھی مسلمان دیش ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس پھینکے ہوئے کوڑے میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. کیا آپ سنیں گے میرے مولا علی کی بات؟ ارے دنیا علی کو پہچانی نہیں. آپ انسانیت کے سامنے علی کو پیش تو کیجئے. انسانیت ارے آسمان پر چلی جائے اگر علی کا دامن تھام لے تو. آپ کا گورنر جس زمانے میں آپ برسر اقتدار تھے دعوت میں چلا گیا کچھ بڑے لوگوں کی یہاں. بڑے لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں دعوت میں، گورنروں کو وزیروں کو دعوت میں بلایا جاتا ہے. چنانچہ گورنر آؤ وہ چلا گیا دعوت میں، اور جب دعوت میں چلا گیا تو علی نے اس کو ڈانٹ کے خط لکھا. دیکھیے کیسا بادشاہ ہے جو ایک ایک کے فعل پر نظر رکھے. ڈانٹ کے خط لکھا، بلغنی، نہج البلاغہ میں ہے جس کا چاہے دیکھ لے. بلغنی قد سرات اہلا مائدت قوم غنیہم مدعو آئلہم مجفو. مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے دسترخوان کی طرف چلے گئے جہاں مالدار بلائے جا رہے تھے، غریب روکے جا رہے تھے. تمہارے سامنے انواع اقسام کی ڈشز لائی جا رہی تھی، تمہارے سامنے اعلیٰ درجے کے کھانے لائے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ باہر اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ دسترخوان جھاڑا جائے تو ہم اس کے ٹکڑوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیں. سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ ہے. مولا علی کو چھوڑنے کے بعد عالم اسلام میں بھوک کی وبا آئی ہے. رہنے کو مکان نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے بہتوں مسلمانوں کے پاس. جھوپڑا پٹی میں رہتے ہیں، ادھر رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں، بالکل زیر آسمان رہتے ہیں، فٹ پاتھ پر رہتے ہیں. علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آئیے میں ہر ایک کے لیے دلیل دے رہا ہوں، آپ کو جو ہی نہیں کہہ رہا ہوں. علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. ایک گورنر نے اپنی گورنری کے زمانے میں مکان بنا لیا. پڑھیے نہج البلاغہ مخطوطات کا سیکشن. مولا نے اس کو لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے نیا گھر بنایا ہے. اگر تم نے مال مسلمین سے بنایا ہے تو یقین مانو کہ 2 بنائے ہیں. اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو یقین مانو کہ 1 نہیں بنایا کہ تم نے 2 گھر بنائے ہیں. ایک یہاں بنایا ہے، ایک جہنم میں بنایا ہے. اگر مسلمانوں کے مال سے بنے ہیں تو پھر 1 نہیں بنا ہے، 2 بنے. ایک یہاں بنا ہے اور ایک ایسا ہی جہنم میں بنا ہے. اور اگر تم نے اپنی کمائی سے بنائے ہیں تو خیر اس کے لیے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، مگر خالی ایک بات تمہیں یاد دلا دوں کہ ذرا یہ خیال کر لینا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب یہ گھر تو ایسا ہی بنا ہوگا مگر اس کے اندر سے تمہاری میت اٹھائی جا رہی ہوگی.
سمجھے آپ؟ تو ہاؤسنگ پرابلم علی کا دامن چھوڑنے سے۔ اب آئیے ایجوکیشن کی پرابلم، تعلیم، کیا بدنصیبی کی بات ہے، کیا منہ پر تماچے مارنے کی بات ہے کہ جس کا رسول آج سے 1400 برس پہلے کہہ گیا ہو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلم و مسلمہ کے اوپر علم حاصل کرنا ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، ختمی مرتبت کی، حضور کی، جو رسول تھے آپ کے، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے۔ 1400 برس پہلے جس ملت کے رسول نے یہ کہا ہو، آج تک اس ملت میں لٹریسی 100% نہ ہو، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے یہ سوچئے کہ رسول نے 1400 برس پہلے کہا تھا، یہاں لٹریسی 100% آج بھی نہیں ہے مسلمانوں میں۔ اس کی وجہ ہے علی کو چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ جب مولا علی برسر اقتدار آئے تو اپنے سارے گورنروں کو سرکولر بھیجا کہ خبردار تمہارے قلمرو کے اندر کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے۔ علی اس شخص کا نام ہے جس نے آج سے 1400 برس پہلے اپنی حکومت میں بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا تھا۔ سنیے، علی اس آدمی کا نام ہے جس نے آج سے 1400 برس پہلے اپنی حکومت میں بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا تھا۔ یہ تھے علی۔ مگر علی ہی کے زمانے میں ایک طاقت ایسی بھی تھی جو جہالت کو فروغ دے رہی تھی۔ چنانچہ ایک عراقی کا اونٹ چوری ہو گیا، وہ پکڑ کے لایا تو دوسرا اس نے کہا یہ اونٹنی میری ہے، تو اس نے کہا یہ تو دیکھ لو کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے۔ تو ان کا اس کو اس سے بحث نہیں ہے، بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور جب وہ جانے لگا تو کہا علی سے میری طرف سے کہہ دینا کہ ایسے جاہل جمع کیے ہیں جن کو اونٹ و اونٹنی میں تمیز نہیں آئے۔ اب سمجھے آپ، علی سے لڑنے کے لیے جہالت کو قوت دی گئی۔ تو آج مسلمانوں میں اگر جہالت ہے تو یہ دشمنی حیدر کرار کی پھٹکار ہے جو امت کو پڑ رہی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ مسلم بادشاہوں نے، سلطانوں نے، کشور کشاؤں نے، اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے والوں نے اسلام کا نام بدنام کیا ہے۔ مسلمان بن بن کے بیٹھے، اپنے کو مسلمان کہا۔ اب پڑھیے تاریخیں مسلم بادشاہوں کی، ارے باہر کی نہ پڑھیے، ہندوستانی کی پڑھ لیجئے، ہاں اپنے ملکی کی پڑھ لیجئے۔ برابر اس کے اندر لکھا ہے، تو سکے بابری پڑھیے، تو سکے جہانگیری پڑھیے، سب تاریخیں پڑھیے۔ میں نے وہاں شراب کی محفل گرم کی، میں نے وہاں سروں کا مینار چنوا دیا۔ یہ اسلام ہے؟ سروں کے مینار بنانا اسلام ہے؟ شہروں کو خون سے دھو دینا اسلام ہے؟ بے گناہوں کا قتل عام کرنا اسلام ہے؟ عزیزان گرامی، گھر کے اندر کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک چھپاتا ہے، گھر کے باہر کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک پروپیگنڈا کرتا ہے۔ مسلمانوں نے کب انصاف کا ساتھ دیا ہے؟
اہل بیت کو چھوڑ کے ہمیشہ انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں۔ آج آپ یہاں مسجد میں اپنی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، جو چاہے اپنے کو واہ واہ کر لیجئے، میں گھنٹہ بھر آپ کی تعریف کرتا رہوں، آپ واہ واہ کر کے کھڑے ہو جاتے رہیے گا میری تعریف کے اوپر، بعد میں کہیے خوب پڑھے آپ، بہت عمدہ، لیکن عالمی بازار میں نکل کے اپنی قیمت تو دیکھیے کہ آپ ہیں کون؟ آپ کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں، آپ دہشت گرد مشہور ہیں، ہوائی سفر ہوتا ہے تو لوگ آپ سے پریشان ہوتے ہیں، سیکورٹی سے آپ گزرتے ہیں تو نظریں تیز پڑتی ہیں، اس کا ایک بھولا سا جواب دے دیتے ہیں، یہ سب دشمن اسلام ہیں، سب دشمن اسلام ہیں، سب دشمن اسلام ہیں۔ تو دشمن اسلام کو آپ کیوں نہیں قابو میں لاتے بھائی؟ دشمن اسلام کنٹرول کیجئے، کیسے قابو میں لائیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم دشمن طاقتیں ہیں۔ ارے خدا کی قسم میں چھپ رہتا ہوں، میرے کلیجے کے اندر ابلتا رہتا ہے معاملہ، لیکن میں بولتا نہیں ہوں، اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ میرا مقصود دل آزاریاں نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ میرا مقصود دل آزاریاں نہیں ہیں، میرا مقصود بات کو پہنچانا ہے پیار سے، محبت سے، کہ دل میں بیٹھ جائے، جو کسی کا مصرع ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ مقصد ہے، کسی کو چٹکی لینا مقصود نہیں ہے کہ وہ بلبلا جائے۔ لیکن آج جو ہم ملت کی حالت دیکھتے ہیں، چاہے اپنے دیش میں دیکھیں چاہے اپنے دیش سے باہر دیکھیں، ہر جگہ یہی شکوہ ہے، یہودی مسلمانوں کے دشمن، ٹھیک، صہیونی مسلمانوں کے دشمن، عیسائی بہت سمجھدار ہوشیار دشمن، بہت بڑا دشمن ہے، آر ایس ایس دشمن اسلام، مخالفت اسلام، تو بت پرست قومیں آپ کے دشمن، عیسائی آپ کے دشمن، یہودی آپ کے دشمن ہیں، ہے نا چاروں طرف یہی شور؟ کوئی علاج بھی ہے اس کا؟ یا خالی بستر بیماری پر لیٹے روتے رہیے گا؟ ہمیں کچھ علاج بھی کرو گے یا خالی روتے رہو گے بستر بیماری پر لیٹے ہوئے؟ بت پرست قومیں دشمن مسلمانوں کے، عیسائی پکے دشمن مسلمانوں کے، یہودی جانی دشمن مسلمانوں کے، مسلمان بیچارے بھولے بھالے اللہ کے نیک بندے، شریف معقول، سمجھے آپ؟ جو آیا وہ ان کو بیوقوف بنا کے چلا گیا، جو آیا وہ بیوقوف بنا کے چلا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے صہیونی سازش کا شکار ہو گئے۔ یہ کیا ہوا کہ امریکی سازش کا شکار ہو گئے۔ یہ کیا ہوا بھائی کہ برطانوی سازش کا شکار ہو گئے۔ ارے یہ کیا ہوا کہ آر ایس ایس کی سازش کا شکار ہو گئے۔ آپ شکار ہی ہوتے ہیں، کبھی شکار کرتے نہیں۔ جب سنا یہی سنا شکار ہو گئے، کبھی یہ نہ سنا کہ شکار کر لیا۔ بھائی برطانیہ میں کیا انقلاب آ گیا کہ افغانستان کی سازش کا شکار ہو گیا؟ یہ سننے میں آیا ہی نہ۔ امریکہ میں کیا ہو گیا کہ مصر کی سازش کا شکار ہو گیا؟ شکار ہمیشہ یہی ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ شکاریوں سے پوچھا
کہ بھئی یہ شکار کیسے ہوتا ہے؟ تو کہنے بھائی دیکھو جنگل میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک شکار کھیلتے ہیں، ایک شکار ہوتے ہیں۔ شیر جو ہے وہ ہمیشہ شکار کرتا ہے۔ جب بھی سنیے گا آپ یہ سنیں گے کہ شیر نے شکار کیا، اور ہرن ہمیشہ شکار ہوتا ہے۔ آج تک سینکڑوں سال کی تاریخ میں ہم نے یہ نہ سنا کہ جنگل سے دو بڑے بڑے ہرن نکلے اور ادھر سے ایک شیر ببر آ رہا تھا، وہ انہوں نے اس کو شکار کیا اور آدھا آدھا بانٹ کے لے گئے۔ وہ دونوں ہرن شیر کو شکار کر کے اور منہ میں دبا کے آدھا آدھا لے گئے۔ آج تک نہ سنا، جب سنا یہی سنا کہ شیر نے شکار کیا اور ہرن شکار ہوا۔ تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ دو طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک شکار ہوتے ہیں، ایک شکار کرتے ہیں۔ تو عالمی جنگل میں یورپ و امریکہ وہ جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں، اور مسلم دیش وہ جانور ہیں جو شکار ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم سے پوچھئے آپ تو ہم بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ شیر خدا کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ۔ عزیزوں، حکومت اس کا حصہ ہوتی ہے جس کے پاس علم ہو اور طاقت ہو۔ یہ سن لیں بچے اچھی طرح، اور یہ فلسفہ قرآن نے بتایا ہے، یہ ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن پاک نے بتایا ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو زمانہ تھا، اس وقت میں ایک شخص جو کافر تھا اور دشمن خدا تھا، وہ بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نام بھی ہے اس کا نام تھا جالوت۔ تو قوم اس زمانے کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ وہ کافر ہے اور بہت پریشان کرتا ہے، آپ خدا سے کہیے کہ وہ کسی کو ہمارے واسطے بادشاہ بنا دے، لیڈر بنا دے، تاکہ ہم اس کے سہارے اس کا مقابلہ کریں اور اس کو زیر کریں۔ تو پیغمبر نے دعا کی، یہ پورا قصہ قرآن پاک میں ہے۔ پیغمبر نے دعا کی، جب پیغمبر نے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت والوں سے کہہ دو جو تمہارے پاس آئے تھے کہ ہم نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا ہے۔ یہ قرآن پاک میں، ہم نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ طالوت صاحب جو تھے وہ ایک غریب آدمی تھے، اور ان کی حیثیت زیادہ مالی نہیں تھی۔ تو جب قوم والوں نے سنا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، تو ان کا وہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ انہیں وہ تو ایک غریب آدمی ہیں، ان سے بادشاہ سے کیا تعلق؟ اس لیے کہ قوم کے مالدار جو تھے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو ملے گی، اور وہاں ایک غریب آدمی کو مل گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی کہنے لگے بھائی میں خدا سے پوچھوں گا یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر مناجات کی اور کہا کہ معبود، قوم والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو غریب آدمی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لفظ قرآن میں ہے، میں ایگزیکٹ وہی ورڈنگ آپ کو قرآن کی سنائے دے رہا ہوں کہ بسطتاً فی العلم والجسم، طالوت اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ ہم نے اس کو علم میں زیادتی دی ہے اور جسم میں زیادتی دی ہے۔ جسم میں زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب 6 فٹ کے ہیں وہ 12 فٹ کا ہے۔ جسم میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور زیادہ ہے،
کیا دو صفتیں ہیں اس میں کہ عالم ہے اور قوی ہے۔ معلومہ قرآن نے یہ فلسفہ بتایا کہ جس کے پاس علم ہو اور قوت ہو حکومت اس کا حق ہے۔ اب اگر آدمی علم و قوت کو چھوڑ دے تو ذلت ہی ذلت تو ہے۔ علی عالم بھی تھے، قوی بھی تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان گرامی، جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کو میں آخری منزل تک پہنچا دوں تو بات آگے بڑھے کہ آج عالم اسلام کا یہ حال ہے کہ عیسائی دشمن، یہودی دشمن اور کافر بت پرست دشمن، ہم دشمنوں میں پھنسے ہوئے ہیں چاروں طرف سے اور سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ میں آپ کو پرانا نسخہ یاد دلاؤں جس سے فائدہ ہوا تھا آپ کو۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے استعمال فرمائیے چاہے نہ استعمال فرمائیے۔ جب اسلام آیا ہے تو یہی تین دشمن تھے، یا بت پرست قومیں اسلام کی دشمن تھیں، یا عیسائی دشمن تھے، یا یہودی دشمن تھے۔ بھائی کفار مکہ جو دشمن تھے وہ بت پرست تھے، خیبر والے جو دشمن تھے وہ یہودی تھے، نجران والے جو آئے تھے مقابلے کے لیے وہ عیسائی تھے۔ اب آپ سمجھیے کس دوا سے شفا ہوئی ہے؟ بتائیے، بت پرستوں کو بھی زیر کیا علی نے، یہودیوں کو بھی زیر کیا علی نے، نصارہ کو بھی زیر کیا علی نے۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں یہودی ہو یا کافر ہو یا نصرانی ہو، کوئی ہو، اس سے بھائی ہم نے عہد رسول دیکھا ہے، خندق کے میدان میں کل کفر آیا تھا، خندق کے میدان میں کل کفر آیا تھا، لیکن کل کفر علی کے سامنے کامیاب نہیں ہوا۔ اور خدا کی قسم فلسفہ جہاد بھی بتایا۔ دیکھیے اسلام کو آج لوگوں نے بدنام کیا ہے جہاد کا نام لے کے۔ جب آپ دولت لوٹیے گا، جب آپ زیادتی کیجیے گا تو لوگ جہاد کو بدنام کریں گے۔ آج ہمارا بہت دل دکھتا ہے جب یورپ و امریکہ میں ہولی وار کی جگہ ان ہولی وار کا لفظ اخباروں میں استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ ملاؤں نے جو جہاد کا کنسپٹ دیا ہے، سوسائڈ بامبرز کی شکل میں، دہشت گردوں کی شکل میں، بلڈنگوں کو اڑا دینے والے اور عمارتوں کو ڈھا دینے والے اور بے گناہوں کو مار ڈالنے والوں کی شکل میں، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔
یہ سیاسی بازیگری ہے، یہ اسلام کا غلط انٹرپریشن ہے، یہ اسلام کی غلط تصویر ہے جو دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے اس سے۔ سینکڑوں علوم ایسے ہیں جو آپ کے یہاں پڑھائے نہیں جاتے، آپ کے پاس یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں وہ۔ آپ کی یونیورسٹیاں، چاہے کیرو کی یونیورسٹی ہو، چاہے بغداد کی یونیورسٹی ہو، چاہے تہران کی یونیورسٹی ہو، چاہے اسلام آباد کی یونیورسٹی ہو، کراچی کی ہو، وہاں علوم نہیں ہیں۔ وہ فرانس میں ہیں، وہ جرمنی میں ہیں، وہ برٹن میں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں۔ آپ کے لڑکے نہیں پڑھ پائیں گے وہ، آپ دوسروں کے محتاج بن کے زندہ رہیے گا۔ کیسے میں کہوں، کیوں کر سمجھاؤں؟ عزیزان گرامی، یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اسلام، رسول کہتے ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا پڑھنا فرض، وہاں اسکول اڑائے جا رہے ہیں لڑکیوں کے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ بے گناہ کو مار ڈالنا کون سا اسلام ہے؟ قرآن کہتا ہے جس نے ایک آدمی کو مارا اس نے ساری دنیا کو مار ڈالا۔ آپ سینکڑوں آدمیوں کو مارنے پر طلوع ہیں، مسلکی اختلاف کی وجہ سے جان لینے پر طلوع ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ آئیے علی سے سنیے اسلام کیا ہے۔ پھر وہی بات کہ علی علی کیا کرتے ہیں اور کچھ نہیں یاد۔ ہمیں علی نے انسان کو انسان بنایا ہے، اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں، تاکہ انسان سمجھے کہ انسانیت کیا ہے۔ وہ بدتمیز دشمن جو خیمہ رسول میں نیزہ چبھ ہو رہا تھا، جب علی اس کے سامنے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بدتمیزی پر مزاج تو برہم ہوگا، مگر جہاد کرنے گئے تھے، وہ لڑنے نہیں گئے تھے۔ پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، کہا بھائی اسلام کو غور کرو، دیکھو تمہاری سمجھ میں آئے تو اس کو ایکسیپٹ کرو۔ انہوں نے نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوچو ہی نہ تم کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے، چلے جاؤ اپنے گھر واپس، ہم سے نو وار پیکٹ کر لو، نہ ہم تم سے لڑیں نہ تم ہم سے لڑو، جو تمہاری سمجھ میں آئے تم وہ مذہب اختیار کرو، جو ہماری سمجھ میں آئے وہ ہم اختیار کرو۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا، ہم تو بھائی تم سے لڑنے آئے ہیں تو لڑیں گے ضرور۔ اب بتائیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا نا۔ کہا اچھا بھائی پھر اگر لڑنے ہی پر مجبور کرتے ہو تو پھر لڑ لو، مگر تم گھوڑے پر سوار ہو، ہم پیدل ہیں۔ کہیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم اترے آتے ہیں، آ جاؤ۔ آ گئے، چلی تلوار، گرا وہ، گرا تو بیٹھے اس کے سینے پر، انہوں نے بدتمیزی کی، اتر آئے، ٹہلتے رہے۔ جو لوگ دور سے منظر دیکھ رہے تھے ان کا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے علی نے کیسی غلطی کی؟ ایک گروہ ہے جس کو علی کی غلطی دکھائی دیتی ہے، دیکھا آپ نے کیسی غلطی، ان کا کیا کیا؟ ارے اتنے بڑے دشمن کو قابو میں لا کے چھوڑ دیا، اتنے بڑے دشمن کو قابو میں لا کے چھوڑ دیا۔ کہا جب آئے تو انہیں سے پوچھ لینا، اور جب آئے تو پوچھا کہ اس نے بدتمیزی کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا، تو میں نے کہا یہ عمل
اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے جہاد کی اسپرٹ۔ اور سر کاٹ لیا اس کا اور چلے آئے۔ اس کے کپڑے، اس کا اسلحہ، اس کے جسم پر جو زرہ تھی، اس کا جو خود تھا، اس کی جو تلوار تھی، اس کا جو نیزہ تھا، جو بہترین آرمر سیٹ تھا اس کے پاس، سب اسی کی لاش کے پاس پڑا رہا۔ جبکہ عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جو قتل کرتا ہے وہ لے جاتا ہے سب، مگر علی نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور علی کو زیب بھی نہیں دیتا تھا۔ جناب امیر مردے کے مال کو کیا چھوتے ہیں؟ جی اب اس کی بہن آئی، آن کے دیکھا اس نے، وہ کافر آفر جو کچھ بھی ہو، تھی تو بہادر گھرانے کی، تو آن بان خاندانی تو وہی سب ہوتی ہے۔ وہ گھوم گھوم کے دیکھتی رہی، اور آخر میں یہ کہتی بھی گئی کہ بھیا تیرا قتل وہ تھا کہ زندگی بھر ہوتی، مگر لاش دیکھ کے تسلی ہو گئی کہ تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر ہے۔ جس نے تیری بہادری کا احترام کیا اور تیری میت کی توہین نہیں کی۔ اور بھائی بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہوتا۔ جب دو بہادر لڑیں گے تو ایک تو مارا جائے گا، ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے اسلامی جہاد کیا ہے؟ اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر علی کی دشمنی اجازت دے تو دنیا کو بتائیے کہ اسلامی جہاد یہ ہے جس میں گردن کٹتی ہے، محبت کا رشتہ نہیں کٹتا۔ تو یہ تو کفر تھا جو آیا تھا، اور جب یہودیت آئی مذہب کی شکل میں، جب یہودیت آئی مذہب کی شکل میں خیبر میں، تو میں رمضان میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو، مگر اس وقت اتنا مجمع نہیں تھا، اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ علی کی شرافت نفس میدان جہاد میں قابل دید ہے۔ ارے دنیا پہچانے تو کہ علی ہیں کیا؟ علی کی شرافت نفس قابل دید ہے دنیا میں۔ دیکھیے بہت سے آدمیوں کے دو دو تین تین نام ہوتے ہیں۔ ایک نام تو اصلی ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، ایک نام عرفیت مشہور ہو جاتی ہے، گھر والے کسی نام سے پکارتے ہیں، محلے والے پکارتے ہیں، یا گھر کے بڑوں میں نانی دادی نانا دادا پیار سے کہنے لگتے ہیں تو گھر والوں میں وہ نام مشہور ہو جاتا ہے۔ اس مجمع میں سینکڑوں ایسے آدمی بیٹھے ہوں گے جن کے دو دو تین تین نام ہوں گے۔ تو مولا علی کا ایک تو نام تھا جو اللہ نے رکھا تھا، رسول نے رکھا تھا، وہ تو تھا علی، وہ دنیا کو معلوم تھا علی۔ ماں نے پیار سے ایک نام رکھا تھا، ماں نے ایک نام پیار سے رکھا تھا حیدر۔ جب گہوارے میں کلے اجدر چیرا ہے تو ماں نے کلیجے سے لگا کے پیار کیا تھا، وہ کہا یہ تو حیدر ہے، یہ نام ماں نے رکھا تھا۔ اکثر مائیں رکھتی ہیں پیار سے بچوں کے نام، لیکن علی مشہور ہوا۔ دعوت عشیرہ میں وعدہ کس نے کیا؟ علی نے۔ شب ہجرت بستر رسول پر کون سویا؟ علی۔ بدر میں کس نے فتح کیا؟ علی نے۔ احد میں کس نے فتح کیا؟ علی نے۔ خندق کی لڑائی میں عمر کو کس نے مارا؟ علی نے۔ اب علی 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 ہر طرف مشہور، ہر طرف مشہور۔ ادھر مرہب جو تھا اس کی دایا جو تھی وہ آسٹرولوجسٹ تھی،
اس نے ایک دن خواب میں دیکھا مرحب نے کہ ایک شیر نے اس کو چیر ڈالا ہے بچپن میں. اس نے اپنی دایا سے بیان کیا. اس نے کچھ حساب کتاب لگا کے کچھ کر کے اس سے کہا دیکھو کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا, ہر ایک سے لڑنا, حیدر سے نہ لڑنا. حیدر سے لڑو گے تو مارے جاؤ گے, یہ ہے اس خواب کی تعبیر, میں تمہیں آگاہ کیے دیتے ہوں. اب خیبر کے لیے لشکر اسلام آیا ہوا تھا. جس دن علی گئے اس دن کیا شہرت ہوئی, علم کس کو ملا ہے؟ علی کو. کون لڑنے آ رہا ہے؟ علی. کس سے مقابلہ ہوگا؟ علی سے. غریب مرحب کو کیا خبر کہ کوئی دوسرا نام بھی ہے. علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ دشمن کو دھوکے میں رکھ کے مار دیں. ورنہ علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ دشمن کو دھوکے میں رکھ کے مار دے. لہذا جو گھریلو نام تھا بتا دیا. جب سامنے آیا تو کہا دھوکے میں نہ رہنا کہ میں علی ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اب سمجھے آپ, میں وہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے تاکہ دھوکے میں نہ رہو. اس کے بعد کہا پلٹ جا. سوچا تو اس نے بھی سمجھ گیا تھا کہ مارا جائے گا, وہ اتنا سیدھا نہیں تھا کہ نہ سمجھاؤ. مگر بھائی اب کیا بتایا جائے, وہ کافر ہو یا یہودی ہو یا مشرک ہو, آن بان ہوتی ہے بہادروں کی. تو تھوڑی ہے کہ مسلمانوں میں سب ہوتا ہے, اوروں میں بھی ہوتا ہے. مولا نے کہا پلٹ جا. تو کچھ سوچا, کہنے لگا عورتیں ہنسیں گی. اما تھا تو مرحب مگر کچھ غیرت تو تھی. اور پھر جو ذوالفقار چمکی تو بقول استاد قمر جلالوی مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا رہا. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی, عالم اسلامی کی بربادی کا راز علی اور ان کے تعلیمات سے دوری ہے. آج بھی اگر مسلمان سیرت علی پر چلے اور ذات علی سے اپنی محبت بڑھائے تو بہت کچھ اس کو حاصل ہو سکتا ہے اور بہت کچھ برکت مل سکتی ہے. اس لیے
کہ آل محمد کا در کریم کا در ہے، یہ خطائیں معاف کر دیتے، ان کے یہاں دل میں کینے نہیں رکھے جاتے، مخالفتیں نہیں ہوتی، جس نے راستہ روکا تھا اس کی خطا بھی معاف کر دی، اور اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ آج تک اس کا نام آفتاب بن کے چمک رہا ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ یہ کریم کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، یہاں اپنے تو اپنے، پرایوں کی غیرتوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور دشمنوں کو بھی بے عزت نہیں کیا جاتا۔ مسلسل ذکر ہو رہا ہے آل رسول کا، اور آج کی رات خاص طور سے عزیزان گرامی، کل مجلس تھوڑی دیر میں شروع ہوگی، اور یہ وقت جو 9 سے 10 رہتا ہے روز، کل اس کو ہم آبزرو نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ جب جلوس ادھر کا ختم ہوتا ہے اس کے بعد مجلس شروع ہوتی ہے۔ یہ اطلاع صرف آپ لوگوں کو دینا۔ آج رواج ہے کہ آپ شبیہ پیغمبر کا ماتم کریں، جس کو رسول اللہ کی صورت ملی تھی اور جس کے لیے سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پالنے والے گواہ ہے نا، اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، گفتگو میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے، کیا وقت تھا خدا کی قسم۔ باپ سے کہا بابا اب مجھے بھی اجازت ہو۔ حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں، صرف اتنا کہا کہ خیمے میں چلے جاؤ، سیدانیوں سے رخصت ہو لو۔ اے لیجیے علی اکبر خیمے میں گئے، پھوپھی سے ملے ہوں گے، ماں سے ملے ہوں گے، اس بہن کو الوداع کہا ہوگا جو چچا کی سوگوار بیٹھی تھی، کیا ہوا ہوگا خیمے میں مجھے نہیں معلوم۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، سیدانیاں روک لیتی تھی، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، آخر میں علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ باپ کے سامنے آئے، باپ نے سر پر خود رکھا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ بیٹا مقتل میں گیا، جہاد شروع کیا۔ باپ در خیمہ پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، علی اکبر لڑ رہے ہیں۔ جناب لیلہ در خیمہ پر آ گئیں، امام کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اگر میرا بیٹا زخمی ہوگا تو باپ کے چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا۔ بی بی لیلہ نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا، کہا مولا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلہ، پہلوان آیا ہے۔ لیلہ تمہارا بیٹا بھوکا پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، جاؤ خیمے میں جاؤ دعا کرو۔ لیلہ خیمے میں آئیں، سیدانیوں کو جمع کیا، ہاتھ اٹھائے،
یا رد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ذرا دیر میں اطلاع آئی، بی بی آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، عرب کے اس نامی گرامی پہلوان کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا۔ اپنے بابا سے ملنے آئے ہیں، در خیمہ پہ کھڑے ہیں۔ ماں در خیمہ پہ آئی، خدا کی قسم روایت کے جملے کلیجہ توڑ دیتے ہیں۔ علی اکبر پہچانے نہیں جا رہے تھے، گلابی ہونٹ اودے ہو گئے تھے، آنکھیں حلقے میں چلی گئی تھی، زرہ کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ کہہ رہے تھے یا بتا الاتشقت قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ہاں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد امام بھی شہید ہو گئے، لیلا تو زندہ رہیں۔ جب پانی سامنے آتا ہوگا بیٹا یاد آتا ہوگا، علی اکبر۔ آؤ علی اکبر آؤ، پانی پی لو۔ علی اکبر مقتل میں چلے، منظر بدلا۔ حسین در خیمہ پر کمر تھام کے کھڑے ہوئے، لیلا خیمے کے اندر گئیں، زینب خیمے کے دروازے پر آئیں۔ ایک دفعہ سلام کی آواز آئی، بابا میرا سلام۔ حسین چلے، یا علی یا علی، ارے علی اکبر، یا علی نجف سے آئیے، 18 برس والے کا لاشا پڑا ہے، بوڑھا باپ۔